تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ مرزا غلام قادیانی نے اپنی زندگی میں نہ صرف کئی جھوٹے دعوے کیے بلکہ اس شخص نے کئی مواقع پر نہ صرف مسلمانوں بلکہ شاعر اسلام کی بھی سخت توہین کی ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے 1889 میں ہندوستان کے علاقے قادیان میں قادیانی جماعت کی بنیاد رکھی اور 1891 میں اس نے اپنی جماعت کے سالانہ جلسے کی ابتدا کی جو کہ اب تک جاری ہے۔ قادیانی مذہبی پیشواؤں اور قادیانیوں کے نزدیک قادیان میں ہونے والے اس جلسے کی اہمیت نعوذ باللہ حج کی سی ہے، جس کے لیے ہر سال پوری دنیا سے قادیانی قادیان میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ جھوٹا مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی اس سالانہ جلسے کے بارے میں کہتا ہے کہ لوگ معمولی اور نفلی طور پر حج کرنے کو بھی جاتے ہیں، مگر اس جگہ یعنی قادیان میں نفلی حج سے زیادہ ثواب ہے اور غافل رہنے میں نقصان اور خطر، کیونکہ سلسلہ آسمانی اور حکم ربانی ہے۔ حوالہ آئینہ کمالات اسلام، روحانی خزائن، جلد 5، صفحہ 352۔ مرزا غلام قادیانی کے بیٹے اور قادیانی جماعت کے دوسرے سربراہ مرزا بشیر الدین محمود کا سالانہ جلسے سے متعلق بیان قادیانی اخبار الفضل کے شمارہ 1 دسمبر 1932 میں درج ہے۔ مرزا بشیر الدین محمود کہتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں چونکہ نہ کوئی ایسی جماعت تھی جو اشاعت اسلام کی ذمہ وار قرار دی گئی ہو اور نہ ہی اب عربوں کی ایسی حالت اور نظام تھا کہ وہ تبلیغ اسلام کر سکیں، ایسا نظام اب ہندوستان میں ہی ہے اور اشاعت اسلام کا درد رکھنے والی قوم بھی اب یہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ذلی حج مقرر کیا اور اس کا مرکز قادیان میں رکھا۔ قادیانی سربراہ مرزا بشیر الدین محمود جلسہ سالانہ قادیان میں تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت مسیح موعود یعنی مرزا غلام قادیانی نے یہاں یعنی قادیان آنے کو حج قرار دیا ہے۔ حوالہ اخبار الفضل قادیان، مورخہ 5 جنوری 1933۔ ان تمام حوالہ جات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قادیانیوں کے نزدیک جلسہ سالانہ کی اہمیت نہ صرف حج ہی کی طرح ہے بلکہ قادیانی پیشواؤں کی مذہبی تعلیمات کے مطابق مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی جانب سے ادا کیے جانے والے اس عظیم اور بابرکت فریضے کی اہمیت قادیانیوں کے جعلی، جھوٹے اور شیطانی سالانہ جلسے سے بھی کمتر ہے۔ قادیانیوں کی اسلام کے اہم ترین شاعر حج کے خلاف اس قسم کی توہینات پر سعودی عرب سمیت OIC، ورلڈ مسلم لیگ اور دیگر اسلامی ممالک کو نہ صرف نوٹس لینا چاہیے بلکہ عالمی سطح پر قادیانی جماعت کے گستاخی اور نفرت انگیز مواد پر بھی پابندی لگوانے کی اشد ضرورت ہے۔